الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنه. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي یا حبیبی یا رسول اللہ. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہدیہ درود پاک پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. الحمدللہ یہ سعادت ہمیں حاصل ہو رہی ہے کہ ہم ہماری ماں ام المومنین اور امہات المومنین میں بہت برگزیدہ رتبہ رکھنے والی ایک عظیم شخصیت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے یوم اور ان کے فضائل و خصائل اور ان کے مناقب و شمائل کو ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں. اختصار کے ساتھ اس موضوع کو پیش کروں گا اس لیے کہ آج دورانیہ کچھ تاخیر کے ساتھ ہوا جس کا سبب میں نے کل ذکر کیا تھا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر اگر گفتگو کی جائے تو میرا ناقص مطالعہ کہتا ہے کہ کئی دنوں پر گفتگو ہو سکتی ہے. یعنی آپ اس کی مختلف جہتیں اور تشریحات اور اس کی دیگر جہتوں سے ایک تاریخی اور ایک معلوماتی پروگرام کرنا چاہیں تو تفصیلی پروگرام ہو سکتا ہے. لیکن پہلے ہی ہمارے لیے جو سورۃ آل عمران کا درس ہے وہ انتہائی ضروری ہے اور رمضان شریف کے حوالے سے تو رکھا گیا ہے. تو اس تشریح کے حوالے سے صرف آج کے درس میں چند بنیادی اور ضروری باتیں جو تاریخ کے تناظر میں مسلمانوں کو جاننا ضروری ہے جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی کے ساتھ وابستہ ہے اور عموماً وہ تاریخ اور سیرت کی کتاب اور طبقات کے اندر مستور ہو کر رہ جاتا ہے. تو میں آج چاہتا ہوں کہ ان کو آپ کے سامنے تھوڑا اجاگر کروں. آپ کا نام نامی اس میں گرامی خدیجہ ہے اور کنیت آپ کی ام ہند ہے اور لقب آپ کا طاہرہ ہے اور آپ کا سلسلہ نسب جو تقریباً طبقات ابن سعد اور دیگر مستند سیرت کی کتابوں میں جو لکھا گیا ہے وہ ہے خدیجہ بنت خویلد بن اسد ابن عبد العزیٰ ابن قصا. یعنی سیدنا قصا جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جد اعلیٰ ہیں ان کے ساتھ آپ کا شجرہ نسب جا کر مل جاتا ہے. تو یہ اپنے والد گرامی کی جانب سے باقاعدہ جو ہے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد اعلیٰ سے آپ کا نسب جا کر مل جاتا ہے. اب حضرت قصا کا کیا مرتبہ ہے وہ ایک تحقیق طلب بات ہے اور اس شجرے کی کیا اہمیت ہے جو ان کے خاندان میں آیا ہے اور خاندان میں جو یہ افراد آ رہے ہیں یہ خود عرب کے اندر ایک بہت برگزیدہ شخصیات ہیں. تو یہ ایک مستقل موضوع جو ہے وہ حضرت خدیجہ کے نسب پر ہے. لیکن میں نے عرض کیا کہ اس پر گفتگو کیا جائے تو بڑی تفصیلی بات ہو سکتی ہے لیکن وقت ہمارے پاس کم ہے تو اس لیے میں نے حصول برکت کے لیے صرف اس شجرے کو ذکر کر دیا. آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائد ہے. حضرت خدیجہ کے والد گرامی مکہ مکرمہ میں رہنے کے لیے آئے اور وہاں پر ان کا نکاح جناب فاطمہ بنت زائدہ یا زائد دونوں طریقے سے لکھا گیا فاطمہ بنت زائد کے ساتھ ہوا اور عام الفیل جو وہ ہاتھیوں والا سال جو ابرہا بادشاہ کا جو خاص واقعہ ہے سورہ فیل کے اندر اس کو ذکر کیا گیا ہے. تو جب آپ کے والد کا نکاح یعنی پہلے باہر رہتے تھے پھر مکہ میں آئے مکہ میں
اقامت پذیر ہوئے اور ان کا نکاح فاطمہ بنت زائد سے ہوا تو عام الفیل سے 15 سال پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی. سن شعور کو پہنچی تو اپنے پاکیزہ اخلاق اور اپنی عفت اور پارسائی اور عظیم عفیفہ ہونے کی بنا پر آپ کا لقب مبارک جو تمام مکہ والوں کے گرد زبان رہا وہ طاہرہ تھا، یعنی انتہائی پاکیزہ. تو یہ لفظ جو ہے طاہرہ، یہ قبل اسلام ہی، یعنی قبل اسلام سے مراد قبل قبول اسلام ہی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے عرب کے معاشرے میں مشہور ہو چکا تھا. یعنی آپ کی پاکیزہ بےداغ شخصیت، آپ کی عفت و پارسائی اور عظیم عفیفہ خاتون، اور آپ کی عفت اور پارسائی اور آپ کی شرافت کی بنا پر ہر عرب کا باشندہ آپ کو عزت و تکریم کے ساتھ خدیجہ نام لینے کی بجائے طاہرہ کے لقب سے یاد کرتا ہے. اور اس کے بارے میں تفصیل ہے کہ آپ کے والد نے، جب آپ یقیناً اتنے عظیم نام کے ساتھ مشہور تھیں اور آپ کی خصلت اور آپ کی عفت و پارسائی اور آپ کی پاک باز شخصیت کی بنا پر ہر عرب کے مشہور قبیلے کے شخص یہ چاہتا تھا کہ آپ کا نکاح میرے ساتھ، تاکہ یہ شرافت کی بنا پر. تو آپ کے والد صاحب نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ جو آپ کے چچا کے بیٹے، یعنی ان کے اپنے بھائی کے جو بیٹے تھے، بڑا مشہور نام ہے ورقہ بن نوفل، حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ. تو یہ ورقہ بن نوفل کے ساتھ آپ کے والد گرامی نے چاہا کہ ان کا نکاح کرا دیں، لیکن کچھ حالات سازگار نہ ہونے کی بنا پر ورقہ بن نوفل سے نکاح نہ ہو سکا اور ابو حالہ بن بناش تمیمی کے ساتھ سب سے پہلا آپ کا نکاح ہوا. اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد جو ابو الحالہ کے ذریعے پیدا ہوئی ہے، وہ دو کے نام بڑے مشہور ہیں. ایک ہے جو تمیم کے اعتبار سے، جو ترتیب کے اعتبار سے آپ کی دو اولادیں پیدا ہوئی اور پھر ان کا جوانی میں انتقال ہو گیا. ابو حالہ جو تھے وہ جوانی میں انتقال کر گئے. اسی زمانے میں آپ کے والد گرامی نے آپ کا دوسرا نکاح عتیق بن عابد مخزومی کے ساتھ کر دیا تھا. اور یہ دو نکاح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ عقد میں آنے سے پہلے سید خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہو چکے تھے. آپ کے والد گرامی بہت متمول تاجر تھے، بہت بڑی شخصیت تھی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے، یوں سمجھ لیجئے کہ اعلان نبوت سے تقریباً یعنی عام الفیل کے 20 سال بعد، اور اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 15 سال، بعض علماء نے لکھا کہ 20 سال، اور اعلان نبوت سے 25 سال یا اعلان نبوت سے 20 سال پہلے عرب کے اندر ایک بڑی زبردست قسم کی جنگ ہوئی جس کو حرب الفجار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور وہ جنگ جو تھی خاص قبائل کی عصبیت کی بنا پر تھی، وہ ایک تفصیلی موضوع ہے. تو اس جنگ میں حرب الفجار کے نام سے جو کی جاتی ہے، سرکار اس میں باقاعدہ خود شریک ہوئے ہیں. اپنے چچاؤں کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود شرکت کی ہے. اور مورخین لکھتے ہیں اس وقت سید عالم کی عمر شریف 15 سال تھی، اور بعض علماء نے لکھا کہ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 20 سال تھی. تو یہ اعلان نبوت سے 25 سال اور ایک روایت کے مطابق 20 سال پہلے ہونے والی یہ بڑی خطرناک قسم کی جنگ تھی جو آپسی قبائل کے اندر ہوئی تھی عصبیت کی بنا پر، اور اس کو حلف الفجار کہا جاتا ہے. اور جو عصبیت اور جو گندی عادات عرب کے اندر آئی تھی اس کو ختم کرنے کے حوالے سے ہوئی. اس کے بعد ایک پورا معاہدہ طے ہوا ہے حلف الفضول کا، اور یہ سیرت کی کتابوں کے اندر یہ ابتدائی دنوں کے اندر بہت بنیادی حیثیت رکھتا ہے. تو حلف الفجار میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 سال کی عمر میں قریباً خود شرکت کی ہے اپنے چچزاد کے ساتھ. تو اس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد گرامی بھی اس میں شریک ہوئے اور اس میں قتل ہوئے. تو اس طرح جب آپ کے والد گرامی جو ہیں اس جنگ کے اندر قتل کر دیے گئے تو اس کے بعد ساری ذمہ داری تنہا جو تھی وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے کاندھوں پر آ گئی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد گرامی کے انتقال کے بعد ان کے چچا کا نام تاریخ کے اندر آتا ہے عمر بن اسد. یہ زندہ رہے اور یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کے ضروری مشوروں میں، معاملات میں، ہر چیز میں شریک رہے. لیکن سیدہ خدیجہ پھر جتنے والد کی جائیداد تھی اور جو کاروباری معاملہ تھا تو خود وہ ذہین تھی، بڑی فتین تھی اور بڑی سمجھدار خاتون تھی. تو پھر انہوں نے تجارت کا سارا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا. اور پھر خاص طور پر جو عرب کے جو لوگ تھے جن کی دیانت و شرافت بڑی مشہور تھی،
ان کے ساتھ وہ اپنے یعنی خریدے ہوئے مال کو ان کے حوالے کر دیا کرتی تھی اور کچھ فیصد میں ان کو شریک کر لیتی. اور پھر اگر وہ کاروبار شام کی طرف ہو رہا ہے یا کہیں ہو رہا ہے تو یہ باقاعدہ کہ اتنی چیز تم بکا دو گے تو اتنا پیسہ تمہیں ملے گا، اس چیز پر تمہیں اتنا نفع ملے گا. اس طرح باقاعدہ رشو خاص کر دیا جاتا تھا. اور وہ گویا کہ وہ آدمی جاتا اور چیزوں کو فروخت کر کے واپس لاتا اور جو چیزیں بچ جاتی تھی اس کا حساب پیش کر دیتا اور جو چیزیں فروخت ہو جاتی تھی اس کی رقم آپ کے حوالے کرتا اور اپنا حصہ لے کر چلا جاتا. تو اس طرح حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مستقل گویا کہ تجارت کا کام تھا جو والد گرامی کے آپ کے حرف الفجار میں قتل کیے جانے اور وہاں پر انتقال ہو جانے کے بعد جو ساری ذمہ داری تھی وہ آپ کے اوپر آئی. اور آپ کے چچا جو ہے عمر، جن کا نام ایک ہی چچا کا نام کثرت کے ساتھ تاریخ کی کتابوں میں ہم نے دیکھا ہے جو آتا ہے عمر بن اسد، وہ ان کے ساتھ معاون ہوتے تھے. اور جب وہ کسی کو اپنے تجارت کا امین یا اس کو اپنے ساتھ پارٹنر بنا لیتی تھی تاکہ وہ چاہے اور وہ تجارت میں آگے جا کر چیزوں کو فروخت کرے، تو عمر بن اسد اس تمام معاملات کے اندر آپ کے مشیر خاص ہوا کرتے تھے. اب یہاں تک پیش کرنے کے بعد میں دوبارہ پیچھے کی طرف آتا ہوں. آپ کے والد نے سب سے پہلے جن سے نکاح کے بارے میں آپ کا سوچا تھا وہ آپ یعنی ان کے اپنے بھائی کے بیٹے اور سیدہ خدیجہ کے چچا کے بیٹے حضرت ورقہ بن نوفل القرشی تھے. یہ تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے اور یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ یہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلہ نسب کے ساتھ ان کا تعلق آگے چل کر جڑ جاتا ہے. زمانے جاہلیت کے اندر یعنی اتنے مدبر شخص تھے ورقہ بن نوفل کہ حضور نے بھی اعلان نبوت فرمایا نہیں ہے. عمر بھی ان کی بڑی تھی اور سیدہ خدیجہ کے چچزاد تھے. اور جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ ان کی شرافت اپنی جگہ مستقل تھی تو آپ کے والد گرامی یعنی سیدہ خدیجہ کے والد گرامی خود بہت مدبر اور سنجیدہ طبیعت کے آدمی تھے. تو انہوں نے کہا کہ جب میری بیٹی اس قدر پاک باز اور عفیفہ ہے تو ان کا نکاح ورقہ بن نوفل سے ہونا چاہیے. ورقہ بن نوفل خود بہت سمجھدار اور بڑے متقی شخص تھے زمانہ جاہلیت سے. نہ انہوں نے عیسائیت کو اس رنگ میں قبول کیا تھا نہ یہودیت کو قبول کیا تھا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کے شعور اور ان کی فطرت کو اتنا روشن کر دیا تھا کہ وہ خود اپنی عقل سے بت پرستی کی مذمت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں، یہ حضرت ابراہیم کا مذہب ہو ہی نہیں سکتا اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ہو ہی نہیں سکتی. تو ورقہ بن نوفل اپنی فکر اور اپنی جستجو اور اپنے ذاتی اشتہاد جس کی بنا پر اللہ رب العالمین نے ان کے قلب کو کھول دیا تھا، اس بنا پر وہ سالم توحید پر قائم تھے اور نہ کسی بت کو سجدہ کرتے تھے، نہ کسی بت کے تہوار میں جاتے تھے، نہ بگڑی ہوئی توریت کو مانتے تھے، نہ جناب بگڑی ہوئی انجیل کو مانتے تھے اور نہ ہی جناب بگڑے ہوئے مذہب نصرانیت کو مانتے تھے. ہاں وہ اس بات کو ضرور تسلیم کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور وہ ان کے دل میں یہ بات اپنے اجتہاد سے اور اللہ کے کرم سے ان کے دل میں آئی تھی اور اس بات کو تسلیم کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے اللہ نے نمائندے اندر رکھے، فطرت ہے، ضمیر ہے اور عقل ہے، باقاعدہ وہ روشن تھے ان کے اور اس کے ذریعے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاک باز سیرت کا مطالعہ کیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پڑھ رکھے تھے اور ان کا ذہن بھی یہی کہتا تھا کہ یہ کارخانہ قدرت کو چلانے والا ہے اور ہے بھی جو وہ ایک ہے. تو عقیدہ توحید پر آپ باقاعدہ قائم تھے اور شراب، زنا، جوا اور ہر وہ غلیظ خصلت اور عجیب و غریب گندی عادت جو عرب کے اندر موجود تھی تو ضمیر ان کا اس قدر بیدار تھا کہ وہ ہر قسم کی گندی اور غلیظ عادت پر اپنے فطرت اور زندہ ضمیر ہونے کی وجہ سے خود اپنے اجتہاد سے دور رہا کرتے تھے. یہ ورقہ بن نوفل کی گویا کی شان تھی. جس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ آیا تو یہ ہمیشہ انتظار کرتے تھے ورقہ بن نوفل کہ حضرت عیسیٰ نے جس کی بشارت دی آخر ہے وہ کون، اور حضرت موسیٰ نے جن کا ذکر کیا وہ ہے کون. اب ظاہر سی بات ہے خود ان کے چچا کی بیٹی سیدہ خدیجہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے نکاح میں آ چکی تھی اور سرکار کی سیرت اور سرکار کا امین اور صادق ہونا یہ خود لوگوں کے لیے ضرب مثل تھا اور لوگوں کی زبان پر جاری تھا. اور عرب کے اندر جس کو مطلق امین کہا جاتا تھا تو لوگوں کی توجہ محمد بن عبداللہ ہی کی طرف جاتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سرکار صلاۃ والسلام کی امانت اور صداقت اور پاکیزہ سیرت جو سید عالم کی تھی اور جس کو کہا جاتا ہے سکوتی نبوت، جس کو کہا جاتا ہے کہ نبوت بے اعتبار قرب الہی، یعنی حضور اس وقت بھی نبی ہیں. بقول حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ سیف چشتیائی میں فرماتے ہیں کہ نبوت کی دو جہتیں ہیں، ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. ظاہر جو ہے وہ تبلیغ کے ساتھ ہے، باطن جو ہے وہ قرب الہی کے ساتھ ہے.
باطن جو ہے وہ قرب الہی کے ساتھ ہے۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ نبی کی نبوت کا باطنی حصہ اجاگر رہتا ہے اور ظاہری سویا رہتا ہے۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ جناب ظاہری جب روشن ہوتا ہے تو باطنی تو یوں روشن ہے۔ کبھی یہ دونوں بیک وقت روشن ہو جاتے ہیں، کبھی دونوں میں سے ایک روشن ہوتا ہے۔ تو فرمایا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اعلان نبوت نہیں فرمایا تو نبوت بے اعتبار بطون کے موجود ہے، یعنی قرب الہی اور اللہ سے رابطہ۔ اور فرمایا جب اعلان نبوت فرما دیا تو باطن تو حقیقی نبوت ہے، اس کے ساتھ جہاں تبلیغ کے احکام آئے تو بطون نبوت اور ظہور نبوت دونوں ایک طریقے سے آشکارا ہو گئی۔ اسی کو جوڑا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے نزول عیسیٰ پر، کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ تو مرزا نے کہا کہ جب نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے تو کیا نبوت زائل ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا نبوت کا زوال تو کفر ہے۔ تو کہا جب نبی نہیں ہوں گے تو وہ ہوں گے کیا؟ فرمایا ہوں گے نبی، لیکن اظہار امتی کا ہوگا۔ تو فرمایا اظہار امتی کا ہوگا اور نبوت بالکل ختم ہو چکی ہوگی؟ فرمایا نہیں، ظہور نبوت کا پہلو سو رہا ہوگا اور بطون نبوت کا پہلو جاگ رہا ہوگا۔ تو یہ ترتیب جو ہے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ انہوں نے ذکر کی، اور اسی کو میرے آقا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے خلافت کے مسئلے پر بھی رکھا ہے۔ فرمایا اسی طرح خلافت کے دونوں حصے ہیں، خلافت کا بھی ایک ظہوری حصہ ہے اور ایک بطونی حصہ ہے۔ بطونی حصہ جو ہے وہ قرب الہی ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ خلفاء راشدین کے لیے لکھتے ہیں کہ خلافت کا جو ہے، خلافت کے بھی دو جہتیں ہیں، ہیت ظاہر ہونے کے اعتبار سے، نمودار ہونے کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے۔ فرمایا دو حصے ہیں، ایک ظہور ہے، ایک ظاہری حصہ ہے ظہور ہے، اور ایک بطون کا حصہ ہے۔ بطون بمانا جو پردے میں ہے اور ظاہر بمانا جو آشکارا ہو رہا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح جس طرح نبوت کے اندر بطونی حصہ قرب الہی کے ساتھ متعلق ہے اور ظہوری حصہ جو ہے وہ تبلیغ کے ساتھ ہے، کہ جب تبلیغ کا حکم جب تک نہیں آیا تب بھی نبی ہے، کیونکہ بطون کے ساتھ وابستہ ہے، اور جب تبلیغ کا حکم آ گیا تو ظاہر تو روشن ہو گیا تو باطن تو پہلے سے ہی روشن ہے۔ اسی کو خلافت پر لیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ حضرت فاروق اعظم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ اور حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، تین ایک طرف اور حضرت مولا علی ایک طرف، کہ ان چاروں میں یہ تینوں کی خلافت اور تنہا مولا علی کی خلافت، اس میں بھی اس قاعدے کو ذکر کیا ہے، کیونکہ سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے خلافت کو جوڑا ہے زمین پر امن کے ساتھ، اور اللہ نے فرمایا ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں تمہیں خلافت دیں گے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو خلافت دی، سورہ نور کے اندر ہے۔ خلافت کیوں دیں گے؟ اس لیے کہ زمین پر امن آئے گا، اور جس دین سے تم راضی ہو، جو تمہارا دین ہے، اس کو ڈنکے کی چوٹ پر تم بیان کر سکو گے، اور تمہارے سامنے کوئی نظر اٹھانے والا نہیں رہے گا۔ اور جو آج خوف ہے کہ تم چھپ چھپ کے بات کرتے ہو، تو ہم اس خوف کو امن سے تبدیل کر دیں گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے سورہ نور کے اندر خلافت کی وجہ اور غرض بتائی ہے کہ جس کو ہم خلیفہ بنائیں گے زمین پر تو مکمل زمین پر اس کو تمکن دیں گے، اور تمکن کا معنی کیا ہوگا کہ خوف ختم ہوگا، اس کے لیے امن ہو جائے گا۔ اور تمکن کا معنی کیا ہوگا؟ جو اس کا اپنا دین ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر اس کو بیان کرے گا، اور بڑی سے بڑی قوتیں اس کے سامنے کھڑی نہیں رہ سکے گی، اور وہ علی الاعلان بلا کسی خوف و تردد کے اس دین کو محفوظ بیان کرے گا۔ تو یہ وجہ ہے خلافت کی۔ خلافت کیوں دی جاتی ہے؟ کوئی کہے جی میں امام صاحب ہوا، نماز پڑھانا نہ ہے، کوئی کہے جی میں قاری صاحب ہوا، نظر بھی اس کا ٹھیک نہ ہو، تو بھائی کہ قاری ہے تو تقاضا یہ کہ آپ قرآن بھی پڑھیں۔ امامت کے مدعی ہیں آپ مسجد میں امام صاحب ہوں، تو آپ کو نماز نہیں پڑھانے آتی، تو امامت کی غرض کیا ہے کہ باقاعدہ وہ نماز بھی پڑھا سکے۔ حافظ قرآن کہلانے کی غرض کیا ہے کہ اس کو قرآن بھی آتا ہو، زبانی یاد ہو۔ اسی طرح سمجھیے کہ خلافت کی غرض کیا ہے کہ زمین پر تمکن ہو، وہ امن کو نافذ کرے، اور جو دین اسلام اس کو عام کرے۔ لیکن حضرت علی کے دور میں ایسا نہیں ہوا۔ حضرت علی کے دور میں کیا ہوا؟ امن کی بجائے خوف پھیل رہا تھا، سمجھ رہے؟ امن کے بجائے بولیے خوف پھیل رہا تھا، تمکن کے بجائے اضطراب آ رہا تھا، یہاں تک کہ حضرت مولا علی کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن ان تین خلفاء اور بالخصوص شیخین سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم کے دور میں وعدہ خلافت پورا ہوتا ہے کہ اگر ممبر اور مسند خلافت اور زمام اقتدار ہاتھ میں ہے تو امن ہے، زمین پر بھی امن ہے، ہواؤں پر بھی قبضہ ہے، بادلوں پر بھی قبضہ ہے، لوگوں کے دلوں پر بھی قبضہ ہے۔ جو وہ سوچ رہے ہیں، یہاں تک کہ سیدنا فاروق اعظم جو لوگ سو کر خواب دیکھ رہے ہوتے تھے
سیدنا فاروق اعظم اس پر بھی مطلع ہوا کرتے تھے. تو کیسے غضب کا تمکن ہے، کیسے غضب کا تسلط ہے، کیسے غضب کا تصرف ہے، اور کیسے غضب کا احاطہ ہے جو اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے فرمایا. تو اب یہاں پر خارجی بکواس کرتے ہیں، جس طرح بابی بکواس کرتے ہیں کہ سرکار 40 سال پہلے نبی نہیں ورنہ اظہار کیوں. اسی طرح خارجی حضرت علی پر تبرہ کرتا ہے اور کہتا ہے حضرت علی خلیفہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن نے جو وعدہ کیا تھا خلافت کے غرض کا وہ تو حضرت علی کے دور میں نہیں ہوا، تو لہذا حضرت علی اعلان بھلے کرتے رہے خلیفہ نہیں. اس کا جواب پیر مہر علی شاہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں اسی زمین پر دیا ہے. فرمایا اسی طرح خلافت کا بھی ایک جہد ظہوری ہے اور ایک بطونی ہے. بطونی جہد جو ہے وہ قرب الہی اور عطا الہی، محبت الہی اور تقوی کے ساتھ ہے، اور ظہور خلافت کیا ہے؟ تمکن ہے، تصرف ہے، اقتدار ہے. اور یہ تمام وعدہ جو قرآن نے کیا ہے، فرمایا ہاں شیخین میں دونوں جہتیں روشن تھیں. یعنی بطن خلافت بھی روشن ہے کہ قرب الہی ہے، اور ظہور بھی روشن ہے کہ ہر ایک چیز پر کنٹرول ہے. فرمایا ہاں مولا کی جب حکومت آئی ہے تو اس میں ظہور سو رہا ہے لیکن بطون موجود ہے. یہی بات حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے نبوت کے حوالے سے کی. تو سمجھے آپ اس بات میں 40 سال پہلے نبی نہیں تھے تو کیا تھے؟ تو ان سے آپ پوچھئے کہ حضور 40 سال پہلے معصوم تھے؟ چھوٹے چھوٹے سوالات میں آپ کو بتاتا ہوں. جو کہنا حضور 40 سال پہلے نبی نہیں تھے، اس سے پوچھئے ذرا ابھی سے کہ 40 سال پہلے حضور کو معصوم مانتے ہو؟ حضور کو 40 سال پہلے، سوال سمجھ رہے میرا آپ؟ حضور کو 40 سال پہلے معصوم مانتے ہو؟ اگر وہ نہ کہے گا تو اس کو کہو گناہگار کو تو نبوت نہیں دی جاتی، گناہگار کو تو نبوت نہیں دی جاتی. اور کہے گا معصوم تھے تو معصوم نبی ہی ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا. چھوٹا سا نسخہ یہ بھی یاد رکھیے تاکہ اس مسئلے کو کلیئر کرنے کے لیے. اب تو یہ ورقہ بن نوفل جو ہیں، جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر پہلی وحی آئی غار حرا کے اندر، جو بخاری شریف کے اندر باب کیف بدل وحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو امام بخاری نے باب باندھا ہے، تو جو پہلی وحی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر پر اتر رہی ہے تو سرکار آئے اور بارے وحی کے وزن اور ثقالت، کیونکہ قرآن نے سورہ مزمل میں کہا نا کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم ایک بہت بھاری بھرکم اور بہت وزنی کلام آپ پر اتار رہے ہیں. اور اس کا وزن اور ثقالت آپ یہ سمجھیے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اسے پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتا کہ خشیت الہی اور خوف الہی اور اللہ رب العالمین کی ذات کے روب اور دبدبے سے پہاڑ جیسا مضبوط مصمم مقوی جسم جو ہوتا ہے وہ پاش پاش ہو کر رہ جاتا ہے. اور حضور کے قلب منیر پر ایک آیت نہیں پورا قرآن اتر رہا ہے. جو پہلی وحی اس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر پر آئی تو تقاضے بشری کے اعتبار سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے رب کا کلام ہے، تو سرکار کے جسم پر کپ کپی تاری ہوئی اور چہرہ مبارک جو تھا وہ سرخ ہوا اور پسینہ تیزی سے آنے لگا اور کلام کا روب جو تھا وہ دل میں جمنے لگا. یہ شان نبوت ہے، یعنی جو سب سے مضبوط چیز ہے وہ ریزہ ریزہ ہو رہی ہے، لیکن حضور کے لیے جو آثار ہیں بس وہ یہی ظاہر ہو رہے ہیں. اور پھر اس میں کوئی چیز تنقید سے رسالت نہیں ہے، کیونکہ انسان کے کسی کلام کی بات نہیں ہو رہی، رب کے کلام کی بات ہو رہی ہے. اور رب جو ہے وہ پہاڑ جیسے مضبوط جسم کو کہتا ہے کہ یہ برداشت نہیں کر سکتا، اور محبوب کو کہہ دیا الم نشرح لک صدرک، حبیب تیرے سینے کو کھول کر ہم نے برداشت کی قوت پیدا کر دی. تو سرکار جب تشریف لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو اس کے لیے تبادلہ خیال کے لیے، کل اس کی تفصیل پیش کروں گا، تبادلہ خیال کے لیے سیدہ ختیجہ نے ورقہ بن نوفل کو بلایا. اور ورقہ بن نوفل جب آئے، کیونکہ تورات کو بہت اچھی طرح سے پڑھ چکے تھے اور اس کے مضبوط علم تھے، اور انجیل کو بہت اچھی طرح سے پڑھ چکے تھے، اس کے مضبوط عالم تھے، فطری طور پر بھی اور دین فطرت پر آپ قائم تھے، اور عقل آپ کی بہت بالغ تھی، اور شرک اور کفر کی آلودگی سے پاک تھی، اور آپ کی دل کی زمین اس پر جو لالازار بنا ہوا تھا وہ کفر کے کالے گھٹاٹوپ بادل سے بالکل پاک تھا، بلکہ اس پر شفاف انوار و تجلیات کا ابر کرم برس رہا تھا. تو آپ کی دل کی وادی جو تھی وہ ایمان کے پھولوں سے مہک رہی تھی، اور فطرت جو آپ کا تھا اور ضمیر اور فطرت جو تھی اور وہ عرصہ جو فطرت کا عرصہ تھا اس میں آپ کی عقل بالکل بالغ تھی اور بالکل روشن تھی، اور گرد و نواح کے ماحول اور آلودگی اور باتوں سے آپ کا ایمان آلودہ نہ ہوا. اب یہ چاہتے تھے کہ عقل کے ذریعے اس کو مقبول کرانے کے لیے میں جاؤں، اس لیے کہ جب نبی موجود ہوتا ہے
تو پھر عقل سے خدا کو ماننے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا۔ جب نبی موجود ہو اور نبی کی شخصیت موجود ہو، اس کی تعلیم من وعن موجود ہو، تو پھر عقل سے اگر کوئی خدا کو ڈھونڈے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ جو عقل سے خدا کو ڈھونڈے وہ موحد ہے، اور جو نبی سے خدا کو لے لے وہ مومن ہے۔ ایمان مجموعہ ہے اور توحید اس کی ایک شق ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ توحید، رسالت، حیات بعد البعث، بعث بعد الممات، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ جانا، یہ تین بنیادی عقیدے جو ہے یہ ایمان ہے۔ توحید، رسالت، بعث بعد الممات، یعنی مرنے کے بعد اٹھنا، قیامت۔ توحید، رسالت اور قیامت یہ ایمان ہے، تو اس کے مجموعے کا نام ایمان ہے، اور توحید اس کا ایک جز ہے۔ اگر کوئی کہے میں اللہ کو مانتا ہوں تو وہ کہاں سے مسلمان ہوگا؟ اس کو رسول کے بارے میں کیا کہتا ہے، قیامت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اسی کو ذکر کیا گیا کہ ایمان اس کے مجموعے کا نام ہے، توحید اس کی شق کا نام ہے۔ جو یہ وابڑے بولتے نا ہم توحیدی ہیں، ہم نے کہا الحمدللہ مومن ہے۔ توحیدی تو جنت میں جا سکتا ہے، مومن نہیں جا سکتا۔ کہیں گے وہ کیسے؟ میں نے کہا ابلیس سب سے بڑا موحد ہے، اس نے آج تک شرک نہیں کیا ہے۔ توحید کے اس بنیادی عقیدے پر وہ رکھا ہوا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور وہ کفر کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن جو نظریہ توحید ہے اس کو وہ اقرار کرتا ہے، لیکن موحد ہونے کے باوجود وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ جنت میں جانے کے لیے ضرورت ہے ایمان کی۔ ہاں، توحید تنہا اس وقت کارآمد ہو سکتی ہے کہ جب نبی کی تعلیم ختم ہو جائے، نبی موجود ہی نہ ہو اور اس کی تعلیم کو مسخ کر دیا جائے، اس وقت بندہ اپنے عقل و شعور اور ضمیر کے ذریعے اللہ رب العالمین کی توحید کو تلاش کرے، اس کی یکتا اور اس کے ایک ہونے پر ایمان لائے، اس وقت وہ توحید مقبول ہے۔ جس طرح کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ یہ موحد تھے، اس لیے کہ اس وقت میں حضرت عیسیٰ کی بھی تعلیم نہیں تھی، نہ حضرت موسیٰ کی تھی، نہ حضرت ابراہیم کی تھی، ساری تعلیمات مسخ ہو چکی تھی۔ تو سرکار کے جتنے آباء و اجداد ہیں، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم اور اوپر تک، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا حضرت ابراہیم کے والد آزار تھے، وہ خود بڑے بڑے جاہل اور نکمے ہیں، اور سب سے بڑا جاہلوں کا باپ مودودی ہے۔ یہ دنیا سن رہی ہے مجھے، سب سے بڑا جاہلوں کا باپ جو ہے وہ مودودی ہے۔ اس خبیث شخص نے سب سے پہلے امت کے ذہنوں میں یہ زہر ڈالا، اور اپنی سب سے بڑی بکواس اور سب سے بڑی تحریف شدہ گندی کتاب، جس کو اس نے قرآن کی تفسیر کا نام دیا، تفہیم القرآن، انتہائی گندی کتاب ہے، جس میں انبیاء کی توہین، اولیاء کی توہین، قرآن کے من مانے ترجمے اور قرآن کے جو تراجم اور قرآن کی جو تفسیر ہے اس کا بگاڑ اس غلیظ شخص نے۔ یہ جو محنتی ہمارے علاقے میں جو بھیک مانگتا ہے ووٹ کے لیے، اس سے کہو کہ کون سے قرآن کے ماننے والے ہو تم، اور کون سے دین کے ماننے والے ہو؟ مودودی نے جو انبیاء کا نقشہ پیش کیا ہے، ایسا آدمی تو کوئی شریف آدمی نہیں ہوتا چاہے جائے کہ نبی ہو جائے، جو مودودی کی کتاب ہے۔ تو اس بدبخت نے یہ ذہن دیا ہے، اور یہ جو کالج یونیورسٹی کے پروفیسر ہوتے ہیں یہ بھی علمی طور پر بالکل ننگے ہوتے ہیں۔ ان کی تحقیق یہ ابو العالیٰ نے کہا ہے، ہم نے کہا ابو العالیٰ نے تو گپ ماری ہے، آپ نے دین پڑھا ہے، آپ نے بزرگوں کو پڑھا ہے، تمہارا علم تفہیم القرآن پر ختم ہو جاتا ہے۔ تفہیم القرآن وہ کرے جسے فہم قرآن ملے، مودودی کو فہم نہیں ملا تھا تو وہ تفہیم کیا کرتا؟ سمجھ رہے؟ تفہیم تو وہ کرے گا جسے فہم ملتا ہے، سمجھائے گا وہ جسے سمجھ آ جائے، تو جسے سمجھ نہیں آئے وہ سمجھائے گا کیا؟ تو لہذا آج بھی ضرورت ہے کہ، اور آج بھی یہ اتنا کھلنے کے باوجود یہ سامنے کیوں نہیں آتے؟ ان کو پتا ہے کہ دال میں کالا نہیں، دال پوری کالی ہے، لیکن صرف ملا پرستی، جو میں نے آپ کو پہلے کہا یہودیوں کا جو طریقہ تھا، جو قرآن نے کہا کہ آؤ ہم اس بات میں عہد کر لیتے ہیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے، مسلم ہے کہ خدا کی عبادت کریں گے، شرک نہیں کریں گے، اور ملاؤں کو خدا نہیں بنائیں گے، ملاؤں کو خدا نہیں بنائیں گے، ارباب من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں ان کو رب نہیں بنائیں گے۔ کیوں؟ اللہ کے مقابلے میں ملا کو رب بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ چیز حرام ہے اور ملا کہہ رہا ہے جائز ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ عزت والے ہیں اور ملا کہہ رہا ہے چمار سے زیادہ ذلیل ہے۔ لکھا ہے نا کتابوں میں، ضرورت ہے تو سامنے آ کر بات کریں، لکھا ہوا ساری کتابوں کے اندر، الیاذ باللہ۔ اور اتنی گندی آپ کہتے ہیں یہ گورے نہیں ہے کہ، میں نے کہا اس دیسی کافر کا کیا کریں گے آپ؟ وہ ولایتی کافر کے لیے آپ رو رہے ہیں، جو دیسی کافر کو آستینوں میں بٹھایا ہوا آپ نے، اس کا کیا کریں گے آپ؟ تو لہذا اگر صفوں میں اتحاد چاہتے ہیں تو ان لیکچروں سے جان چھڑانی پڑے گی اور آنا پڑے گا اس وحدت کے موضوع کے اوپر جس سے انبیاء کی عظمت اور مقام واضح ہوتا ہے۔ اگر آج ہم اتحاد کس نقطے پہ اتحاد کریں ہم آپ سے؟ آج جماعتی ہمارے پاس آتی ہے اتحاد کریں،
مجھے لا کے لفافے دیتے ہیں کہ آئیے یہ جناب یہ لفافے میں آپ کو دعوت نامہ ہے. میں ان سے کہتا ہوں کس نقطے پہ اتفاق کریں ہم؟ آپ نکات بنائیں خدا کی توحید پر، تو تمہارے نزدیک تو خدا ٹھٹا بھی کرتا ہے، مکر بھی کرتا ہے، ہنستا بھی ہے، تو کس خدا پر؟ تمہارے نزدیک جھوٹ بھی بولتا ہے، تو کس چیز پر ہم اتفاق کریں؟ رسول پر؟ تم تو حضرت ابراہیم کے بارے میں مودودی لکھ گیا کہ وہ تو پنڈت زادے تھے، معاذ اللہ معاذ اللہ. لکھا ہوا اس کی کتاب کے اندر عرب کا خدا چاہے تو عرب کے بکری چرانے والے سے بھی یہ کام لے لے. یہ انداز ہوتا ہے. آپ جائیے مارکیٹوں میں جماعت اسلامی کا شیش محل اور دیگر کتابیں جو لکھی گئی ہے اس کو ذرا پڑھیں اور دیکھیں گے جناب اختلاف کی وجہ کیا ہے. کوئی ہمیں شوق نہیں ہے، لیکن منصب ایسا ہے کہ جو بات آئے تو اس کو اجاگر کریں ہم. یعنی آپ کو بھی اللہ نے عقل و شعور دیا ہے کہ بیوی کے ڈر سے اگر ہم سبزی میں تمیز کر جاتے ہیں تو اللہ کے خوف سے ہم ایمان میں نہیں تمیز کر سکتے کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز خراب ہے، کس سے بدبو آ رہی ہے، کس کو لالی پاؤڈر لگا کر آگے کیا گیا اور اندر سے وہ غلاظت ہے. شہد دکھائے زہر پلائے، لیبل لگائے شہد کا لیکن اندر ہے زہر. نام ہے تفہیم القرآن لیکن اندر کیا ہے؟ قرآن کے برعکس ساری چیزیں. سرکار کے بارے میں تو یہاں تک لکھ دیا کہ سرکار نے اگر اپنا نام لکھ دیا، میری پوری تقریر اس پر ہے، تو کہنا کہ اس میں کون سا ثابت ہو کہ سرکار کو لکھنا آتا ہے؟ اجمال بتا رہا ہوں اس کا. ہر ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی اپنا نام لکھ سکتا ہے. اسی آنے والے وحی کے واقعے میں مودودی کو اٹھا کر دیکھیں آپ سیرت دو عالم میں کہ اگر نبی پیدائشی نبی ہوتے تو حضرت خدیجہ کہتی کہ میاں تم گھبرا رہے کیوں اور پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ اب تو پیری کی دکان کھولنے والی اور میں مال جمع کرنے والی ہوں. یہ لفظ لکھا ہے، یہ جو میں بول رہا ہوں نا یہ لفظ لکھا ہے. یہ منور حسین کو کہیے یہ داڑھی تو سکھ بھی رکھ لیتے ہیں. منور صاحب کون سا اسلام آپ لا رہے ہیں؟ کس منہ سے آپ برما کے لیے احتجاج کر رہے ہیں کہ برما میں بھی اس غلیظ کا اسلام لائیں گے آپ؟ ہمیں تو وہ اسلام چاہیے جو غوث اعظم نے دیا تھا. ہمیں تو وہ اسلام چاہیے جو اولیاء نے دیا تھا. ہمیں تو وہ اسلام چاہیے جو صحابہ نے دیا تھا. ہمیں وہ اسلام چاہیے جو اہل بیت نے دیا تھا. اب حضرت گرامی یہاں پر سنیے تو حضرت ورقہ بن نوفل نے پوری تقریر حضور کی سنی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی. یہ مودودی نے اتنی موٹی کتاب لکھی حضور نبی نہیں ہے. تو ایک سوال ہی میں نے بتایا کہ 40 سال پہلے سرکار معصوم تھے، اگر نہیں تو معصوم نہیں تو اس کا مطلب گناہگار ہے ثابت معاذ اللہ، اور گناہگار کو منصب نہیں دیا جاتا. اور کہتے ہو کہ اگر معصوم ہے تو معصوم نبی کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا. سیدھی سیدھی سی بات ہے. اس پر اور بھی بات ہو سکتی ہے لیکن سر دس یہ میں نے بات آپ کے سامنے. تو ورقہ بن نوفل کو جب حضرت خدیجہ کبریٰ نے بلایا اور تصدیق کے لیے، یہ نہیں کہ حضور کا شک تھا، یہ نہیں کہ حضور کا شک تھا، سیدہ حضور کے دین کی سب سے بڑی مبلغہ ہیں. یہ حضرت خدیجہ کی انفرادیت ہے. انہوں نے چاہا کہ میرے چچا کے بیٹے آسمانی دین کے ماننے کے مدعی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جناب جو ہے کہ میں انتظار کر رہا ہوں، تو پہلے اس شخص کو مطمئن کیا جائے. اس لیے کہ سارا عرب جانتا ہے کہ یہ ہم سے ہٹا ہوا ہے اور یہ شرک نہیں کرتا اور یہ وہی بات کرنے کی انتظار کرتا ہے جو بات حضرت عیسیٰ نے کی تھی. تو سب سے پہلے ورقہ بن نوفل کو بلایا اور کہا کہ آپ سنیں اس بات. ورقہ بن نوفل نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب یہ بات سنی تو فرط خوشی کے اندر جھومنے لگے اور کہا وہ شہید انہ آتا الناموس الاکبر والذی کان یاتی انبیاء قبلہ علیہم السلام. کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ کے پاس وہی ناموس یعنی جبرائیل آئے ہیں جو آپ سے پہلے تمام انبیاء کے پاس آتے تھے. سرکار سے علامات پوچھی نا کہ کیا ہوا، کیا دیکھا، کس طرح ہوا. جب وہی اتر رہی تھی تو آپ کی کیفیت کیا تھی، اب کیفیت کیا ہے؟ سرکار بتاتے چلے گئے اور ان کو سارا علم تھا اس چیز کا، وہ اس کو مانتے چلے گئے. اور فوراً کا وہ شہید انہ، میں انہوں نے گواہی دی کہ میں اس عظیم فرشتے کے بارے میں تمہیں گواہی دیتا ہوں کہ وہ عظیم فرشتہ جو آپ سے پہلے انبیاء پر آیا وہی آپ پر آیا ہے. وہ شہید انہ الذی انزل علیہ کلام اللہ وہ شہید انہ نبی هذه الامہ وتمنى ان يعيش الى ان يجاهد معه. اور کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جو آپ پر نازل ہوا ہے یہ کلام اللہ کا کلام ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اس امت کے نبی ہیں. وَتَمَنَّ أَن يَعِيشَ إِلَىٰ أَن يُجَاهِدَ مَعَهُ. اور میں تمنا کرتا ہوں کہ جس وقت آپ کھل کر اپنی نبوت کا اعلان کریں تو اللہ مجھے بھی اتنی زندگی دے دے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، اور جب دشمن سامنے کھڑے ہو جائے تو آپ کے اس پیغام کو پھیلانے میں جہاد بھی کروں، قتال بھی کروں اور جدوجہد بھی کروں. تو یہ حضرت ورقہ بن نوفل ہیں جن سے آپ کے سیدہ خدیجہ کے والد گرامی نے چاہا کہ ان کا نکاح حضرت سیدہ خدیجہ کے ساتھ ہو. تو ان کی شکل حضرت امام بخاری علیہ رحمان نے بھی اپنی صحیح کے اندر ورقہ بن نوفل کے الفاظ نقل کیے. وقال له ورقہ هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني
فیہا جزع، ارے یہ تو وہی ہے ناموس، یعنی وہ فرشتہ ہے جو آپ سے پہلے انبیاء پر موسیٰ پر آیا، یا لیتنی فیہا جزع، کاش میں نوجوان ہوتا، کاش میں بوڑھا نہ ہوتا، اور کاش میں نوجوان ہوتا۔ فرمایا آگے کہتے لیتنی اکون حیا اس یخرجک قومک، ہائے میں کاش زندہ رہوں اس وقت تک جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے علاقے سے نکالے گی اور میں آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا۔ کاش ایک تو میں جوان ہوتا کہ آپ کے ساتھ مکمل کھڑا ہو کر آپ کے دین کا دفاع کرتا اور دشمنوں سے مقابلہ کرتا، اور پھر فرماتے لیتنی کاش اکون حیا میں اس وقت تک زندہ رہوں اس یخرجک قوم جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے علاقے سے نکالے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او مخرجی ہوں کہ میری قوم مجھے نکالے گی؟ فرما قال نعم، ہاں آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ لم یاتی رجل قط بمثل ما جئت به الا عودی وان یدرکنی یومک انصرک نصرا معزرا، فرمایا کہ ہاں آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے انہوں نے اپنے علاقے کو چھوڑا ہے، اور وہ کہتے ہیں اس بات پر کہ اس طرح یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ، اور اگر میں آپ کو اس دن پالوں اور میں زندہ رہوں انصرک نصرا، تو میں زبردست انداز میں آپ کی مدد کروں گا۔ یہ بات ورقہ بن نوفل نے کی۔ ایک دفعہ سرکار مدینہ تشریف لائے تو ورقہ بن نوفل کا ذکر نکلا، تو بعض صحابہ کو ان کے بارے میں علم نہیں تھا کہ وہ کیا ہے۔ ہمارے علماء نے ان کے اشعار بھی چند نقل کیے، وہ نعت پڑھتے تھے، اور نعت میں حضور کے لیے انہوں نے شعر پڑھے، وَيَكُوا حَقًّا يَا خَدِيجَةَ فَعِلْمِي حَدِيثُكَ إِيَّاهَا فَأَحْمَدُ مُرْسَلٌ، اگر یہ سچ ہے ختیجہ جو تو یقین کر یہ احمد ہی رسول ہے، یہ احمد ہی رسول ہے۔ وَجِبْرِيلُ يَأْتِيهِ وَمِيكَالُ فَعِلْمِي مِنَ اللَّهِ وَحْيٌ يَشْرَحُ الصَّدْرَ مُنزِلًا، جبریل اور میکائیل کی طرف سے وحی لے کر ان کے پاس آتے ہیں، اے ختیجہ جان لیں اس وحی سے سینہ شرح جو ہو رہا ہے اور جو کھل رہا ہے یہ اللہ کی وحی ہے جس سے محمد عربی کے سینے کو کھولا جا رہا ہے۔ تو سرکار جب مدینہ تشریف لائے تو اس وقت جو ہے بعض لوگوں کو اس بات کی حاجت ہوئی اور ذکر چلا ورقہ بن نوفل کا، تو بعض لوگوں کے علم نہیں تھا تو وہ سرگوشی کرنے لگے کہ ورقہ بن نوفل کون ہے اور ان کو کیا مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ تو سرکار نے اس کو فرمایا سنو، ورقہ کو میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ جنت کے اندر اڑ رہے ہیں، سب پرندوں میں وہ اڑ رہے ہیں، اس لیے ہمارے کئی علماء نے حضرت ورقہ بن نوفل کو صحابی میں شمار کیا، کئی علماء نے، اور مستقل کتابیں اس پر لکھی ہے کہ حضرت ورقہ بن نوفل جو ہیں وہ صحابی ہیں۔ اور آپ دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر دور میں ایسے لوگوں کو زندہ رکھتا ہے کہ جو دین حق پر، دین مبین پر، دین متین پر اور دین اسلام پر قائم رہتے، اور حضور نے فرمایا جب ایک بندہ بھی نہ ہوگا تو قیامت آئے گی جہاں ورقہ بن نوفل جیسا آدمی رہ سکتا ہے وہاں سیدنا عبداللہ بھی ہے، سیدہ آمنہ بھی ہے، سیدنا عبد المطلب بھی ہے، سیدنا ہاشم بھی ہے، سیدنا مناف بھی ہے، سیدنا قصا بھی ہے۔ یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ موحدین کا ہے۔ اور حضرت ابراہیم کے والد کے بارے میں جو میں عرض کر رہا تھا، جہاں پر آزر کا لفظ موجود ہے امت کی اکثریت نے اس بات کو رد کیا ہے، کیونکہ وقال لی ابی، اب کا معنی خود دو معنوں مشترک ہے، اب کے لیے بھی اور اصل باپ کے لیے بھی، یعنی اب کا کہ کہا ابراہیم نے اپنے والد سے، تو اب کا معنی جو ہے وہ چچا کے لیے، اب کا معنی کیا ہے، اور اسی چیز میں وہ مشترک ہے، اور اسی کو علماء نے لیا ہے کہ جناب یہاں سے مراد ان کا چچا، کیونکہ حضرت ابراہیم کے والد کا نام آزر نہیں تھا بلکہ طارق تھا۔ کیا تھا؟ طارق تھا۔ یہ حضرت امام سیوطی نے لکھا، علامہ سید محمود آلوسی نے لکھا، ملا علی قاری نے لکھا، دنیا بھر کے سارے لوگوں نے لکھا، اور اب تو مستقل ایک بخاری شریف مکتبہ غوثیہ سے چھپ رہی ہے، اس میں ہمارے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ کا مکمل ایک جو ہے ساتھ میں لگا ہوا تلقینی پورا سلسلہ موجود ہے، اور وہ تکمیلہ ساتھ میں چھپتا بھی ہے، تو اس میں حضرت کا پورا رسالہ جو ہے تعلیق جو بخاری پر آپ نے فرمائی ہے، تعلیق کا پورا رسالہ چھپا ہے، اور نئی بخاری شریف میں کئی جگہ پر اعلیٰ حضرت کے حواشی کے ساتھ اس کی وضاحت بھی ہے، اور آخر میں حضرت کا جو ہے پورا رسالہ موجود ہے عربی کے اندر، اور وہ ایمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے ایمان پر، اور اس بات پر کہ آزر جو تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں تھا، تو لہذا یہ کہنا کہ ان کے والد بدھ بناتے تھے، یہ کرتے تھے، یہ بالکل گندی بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ہمیشہ بعثت من خیر قرون بنی آدم۔ مودودی تیری اس تفسیر کو اور اس تحقیق کو تو تیرے منہ پر مارنا چاہیے، یہ حضور کی حدیث سامنے موجود تھی، جاہل آدمی جب تو لکھ رہا تھا تو بخاری کی اس حدیث کو نہیں پڑھ سکتا تھا، یہ فضائل رسول اللہ کی پہلی حدیثوں میں سے ہے،
یہ امام ترمذی نے مناقب رسول اللہ جو لکھا اس پر لکھا ہے تیری اماں کے نکاح میں اگر کوئی شریک نہ ہو اور تیرے ابا کے بارے میں بات کرے تو شور مچائے، تو یہاں پر تو سرکار کے خاندان اور ان کی عزت و شرف کے لیے سرکار کے خود بات موجود ہیں. سمجھ رہے آپ؟ تو آپ دیکھیں شرم آنی چاہیے کہ دین اسلام، تم اسلام کے مبلغ ہو یا یہودیوں کے ایجنٹ ہو. جو کام یہودی نہیں کر سکے تم جماعت اسلامی نام رکھ کر شیطانوں کی اولاد ہو، تم نے کر دیا یہ کام، معاذ اللہ. یہ بات سخت اس سے لگے گی کہ جس کے دل میں احترام رسالت نہیں ہے، اور جس کے دل میں احترام رسالت ہوگی وہ کہے گا اس سے بڑھ کر جملہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ حرکت تو ہندو نہیں کر سکے جو یہ مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر مسجدوں میں آ کر داڑیاں رکھ کر اسلامی نام کی تنظیمیں بنا کر یہ ہندوؤں سے بھی گرے ہوئے کافروں کے ایجنٹ ہیں، جنہوں نے معاذ اللہ. اب مجھے بتائیے سرکار کے والدین کے بارے میں یہ فتاوی دیوبند کے اندر ہے، فتاوی دارالعلوم دیوبند، دیوبندیوں کی سب سے بڑی ماں اور ریڑھ کی ہڈی یہ کتاب ہے. فتاوی دیوبند دو قسم کا ہے، ایک مفتی شفیع کا ہے تقی عثمان کے باپ کا، اور ایک جو ہے وہ عزیز الرحمان کا ہے. عزیز الرحمان ان کا سب سے پہلا مفتی ہے دیوبند کا، میرے پاس موجود ہے. فتاوی دیوبند اٹھائیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، عاشق رسول ہے. یہ آج کل نعتیں بھی پڑھتے ہیں، انہوں نے دو تار ہجڑے پیدا کیے وہ نعتیں پڑھتے ہیں. میں نے کہا تمہارا انداز بھی مردوں والا نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارا شعبہ نہیں ہے. بولیے کیا شعبہ نہیں ہے؟ وابی اگر نعت پڑھنا ہے تو پہلے اس غلاظت جو بری عقائد کے تیرے دل پر پڑی اس سے توبہ کر. تم نے تو حضور کے پیدائش کو کنہیا کے جنم سے تشبیہ دیا ہے، یہ تمہاری کتابوں میں بھرا پڑا ہوا ہے. تم نے تو یہاں تک لکھا کہ ایک آدمی نے جناب سرکار کو خواب میں دیکھا اور وہ بڑا صالح شخص تھا، بہت بڑا عابد تھا، اور ان کے نزدیک عابد ہونے کی اوقات کیا ذرا سنیے. ہمارے وہاں صالح وہ ہوتا ہے جو عاشق رسول ہو، جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، مؤدب ہو. وابیوں کے نزدیک صالح کون ہوتا ہے؟ کہتے ایک صالح تھا، اس نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا اور رسول اللہ کو اردو زبان بولتا ہوا دیکھا. تو عرض کی یا رسول اللہ آپ تو عربی ہیں، آپ کو اردو کہاں سے آ گئی؟ آپ بھی اردو سمجھتے ہیں نا؟ آ گئی. سرکار کہتے ہیں نبی مکرم نے فرمایا نہیں یہ صرف پیغمبر، ان کے وہاں لفظ کیا بولا جائے؟ پیغمبر. کیا لفظ بولتے ہیں؟ پیغمبر. یہ سپاہ شیطان کا ایک بہت بڑا بانی ٹی وی پہ لائیو کال میں کہنے کا پیغمبر نے کہا اور فاروق اعظم نے یہ کہا. میں نے لائیو میں کہا کہ حضرت عمر کو فاروق اعظم اور سرکار کے لیے صرف پیغمبر. تو تم صحابیوں کی شان کیا بیان کرو؟ وابیوں تمہارا مذہب ہی نہیں ہے کسی کی تعریف کرنا، کیونکہ تمہارا مذہب ہے گستاخی، تمہاری گھٹی ہے بے ادبی. تم اگر فاروق اعظم کا ادب کرنے چلے تھے تو رسول اللہ کے بارے میں کہ پیغمبر نے کہا اور فاروق اعظم نے کہا. میں نے کہا حضرت عمر فاروق اعظم اور حضور پیغمبر، اس سے حضرت عمر خوش ہوں گے؟ میں نے کہا تمہیں کبھی تعریفیں سننی ہو نا تو کسی سنی عالم سے سننا، تمہیں بتائیں کہ انبیاء کا ذکر کیسے ہوتا ہے اور صحابہ کا ذکر کیسے ہوتا ہے اور اہل بیت کا ذکر کیسے ہوتا ہے. نبوی می علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. یہ ہوتا ہے عرش حق ہے مسند رفت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لا ورب العرش جس کو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اور اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی. یہ ہوتی ہے نعتیں، یہ ہوتا ہے تعریف کے طریقے، یہ طریقے ہوتے ہیں تعریف کے، اور یہ ادب کے تقاضے ہوتے ہیں. اور تم محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے. میں نے کہا کس جاہل نے شاعری کی ہے؟ یہ شاعری ہے. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، یہ شاعری ہے. یہ اردو ادب سے بھی میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں اس میں 4-5 باتیں اور کر دوں آپ کے سامنے. یہ کون سی شاعری؟ اور شاعری میں مقطع یہ ہے کہ فرشتوں جا کر کہو سعید آ رہا ہے، یعنی سعید وہ جو آدھی زندگی کھڑے ہو کر پیشاب کرتا رہا، اور اب اس کے لیے فرشتے جا کر یہ بتائیں کہ جناب سعید آ رہا ہے. اور حضرت علامہ جامی اور بلکہ امام محمد رضا کیا کہتے ہیں کہ ادب کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ حضور کو جا کر کہیں ہمارے فرشتوں جاؤ کہو ہمارے، یہ تقاضا ہوتا ہے. بلکہ امام محمد رضا کہتے ہیں کون پوچھے تیری بات رضا، ارے تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. یہ طریقہ حضرت پیر محلی شاہ فرماتے ہیں کتھے مہر علی. اور کون ہے پیر مہر علی شاہ صاحب؟ یہ ساری وابیت ان کی جوتی تک نہیں پہنچ سکتی، بے اعتبار علم کے. تقوا تو ہے، علم کے نہیں پہنچ سکتی.
وہ فرماتے یہ انداز ہے غلامی کا، یہ انداز ہے خدمت گزاروں کا، جاؤ فرشتوں کو، یہ نہیں کہتے وہ، اس لیے کہ جو اپنے مرتبے کو نہیں جانا، جو فرشتوں کے مرتبے کو نہیں جانتا، اس سے کیا پتا کہ سرکار کے دربار کے آداب کیا ہے۔ لیکن جنہیں حضور کے غلاموں کا مرتبہ پتا چل جائے جس میں جبرائیل ہے، حضور کے غلاموں کا مرتبہ پتا چل جائے جس میں فاروق اعظم ہے، حضور کے غلاموں کا مرتبہ پتا چل جائے جس میں حضرت ابو بکر ہیں، حضور کے غلاموں کا رتبہ پتا چل جائے کہ حضور کے غلاموں میں غوث اعظم ہے، تو وہ کہتا ہے کہ حضور کے غلام ایسے ہیں تو میں حضور کے لیے کیا کہوں؟ تو فرماتا کتھے مہر علی اور کتھے تیری ثنا۔ فرماتے ہیں گستاخ، لوگ پڑھتے ہیں مشتاق، میں نے کہا نہ، وہ گستاخی پڑھو، تم نہیں پڑھ سکتے، چھوڑ دو اس شعر کو، آپ اس کو یوں ہی پڑھیں، آپ اس کو یوں ہی پڑھیں آپ، اس لیے کہ جہت تعظیم حضور کی طرف ہے سببی۔ یہ مشتاق کا لفظ اپنے جیب میں رکھیں، یہ تمہاری، ان کو بھی پتا تھا مشتاق لکھ سکتا ہوں، انہوں بھی پتا تھا کہ میں مشتاق لکھ سکتا ہوں، یہ گستاخ ہی پڑھو تم، اور وہاں پر لفظ کتا ہی پڑھو۔ وہ شہدا ٹھیک ہے، نہیں پڑھو نا، آپ کو کس نے کہا مکتا پڑھیں؟ آپ نہ پڑھیں مکتا، آپ اس درجے کو سمجھ رہے ہیں جو امام محمد رضا بیان کر رہے ہیں، نہ پڑھیں شہدا اپنی جیب میں رکھیں، آپ یہ مکتا ہی نہ پڑھیں۔ آپ کو کیا پتا عشق کے منازل کیا ہوتے ہیں کہ کون پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اس وقت بندہ اپنے آپ کو مخاطب کرے، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ فرمایا کتھے مہر علی اور کتھے تیری ثنا، گستاخ کیا کتھے جاڑی۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے، اور یہ مثال میں یہ بھی مثال نہیں پیش کر سکتا کہ کوا چلا ہنس کی چال، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ خنزیر چلا بکری کی چال، میں یہ بھی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ تو وابیوں تمہارا شعبہ نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے کاندھوں پر جو غلاظت گستاخی کی پڑی ہوئی ہے، پہلے اس سے توبہ کرو۔ اب آپ دیکھیں صالح ہونے کا کیا معیار ہے۔ خلیل احمد امبیڈوی نے برہان قاطعہ میں لکھا، جو سب سے بڑا مولوی ہے ان کا، اور مر جاتے ہیں لیکن اس کے خلاف نہیں بولتے، کیونکہ اس کے خلاف بولو تو ساری دکان ختم ہو جاتی ہے۔ ہم نے کہا دکانیں تو آباد حضور کے ذکر سے ہوتی ہیں، دل آباد تو حضور کے ذکر سے ہوتے ہیں، تم نے یہ تھانہ بھون کے بندیوں کو اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ اب ذرا سنیں، کہا کہ ایک صالح نے، ہمارے وہاں صالح کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو اہل بیت کا ادب کرنے والا ہو، جو اولیاء کا ادب کرنے والا ہو، جو رسول اللہ کا عاشق ہو، جو پرہیزگار ہو، جو بے ادبی سے دور بھاگتا ہو، ادب والوں کے جوتے بھی چوم لیتا ہو، ان کے پاؤں چوم لیتا ہو۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جوتا کس کا، وہ کہتا اس کا ہے جو حضور کی تعریف کرتا ہے، ان کے دہلیز کو چوم لیتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی یادوں کو عام کیا ہے۔ تو صالح وہ ہوتا ہے جو عاشق ہوتا ہے۔ اور دیوبندیوں کے نزدیک صالح کون ہوتا ذرا دیکھیے، کہتے ایک صالح نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا اور حضور اردو میں بات کر رہے تھے، تو کہا حضور یہ آپ کو زبان کہاں سے آ گئی؟ تو رسول پیغمبر نے کہا، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب سے ہمارا معاملہ مدرسہ دیوبند سے ہو گیا، جب سے ہمارا معاملہ مدرسہ دیوبند سے ہو گیا، ہمیں زبان آ گئی۔ آگے کیا لکھا؟ سبحان اللہ، اس سے مرتبہ اس مدرسے کا واضح ہوا، اس سے مرتبہ اس مدرسے کا واضح ہوا۔ یہ پوچھنا ہے آپ نے ان تبلیغی جماعتوں سے، سمجھ رہے میری بات؟ یہ نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں، یہ لوٹا بستر لے کر جو آپ کو ریونڈ کے چکر میں لے جاتے نا، کہ جنید جمشید آپ کو ڈانس کر کے دکھائے گا تو آئے، ان نوجوانوں کو لے جاتی، یوٹیوب اٹھا کر دیکھو تو گانے گا رہا ہے، ٹوپی اتری ہوئی ہو، گٹار بج رہا ہے اس کے سامنے، وہ گانے گا رہا ہے۔ یہ نیٹ پر موجود ہے کلپ، شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں ٹیبل پر، اور وہاں کھڑے ہو کر ناچے پڑ رہا ہے، اور کیمرہ دکھا رہا ہے کہ شراب پڑی ہوئی ہے۔ اتنی جرت نہیں ان تبلیغی بےغیرتوں میں کہ یہ کھڑے ہو کر کہیں کہ میں ادھر خدا کا کلام پیش کروں، ادھر نبی کا کلام پیش کروں، نبی کی نعت پڑھوں، جہاں پر ٹیبل پر کھلی شراب کی بوتلیں پڑی ہوئی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تبلیغی جماعت انقلاب لائے گی؟ اور ان کے پاس ایمان ہوگا؟ اللہ رب العالمین دین کا مذاق بنانے سے ہمیں محفوظ کرنا۔ داڑھی رکھنا بہت آسان ہے، اس کے تقاضے بڑے مشکل ہیں، لیکن اور نام لینا کہ جناب ہم اسلامی ہیں، لیکن پورا بھی کر کے بتائیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی مومن ہیں، اور حضور نے فرمایا، حضور کی ایک حدیث سارے ان کے معاملے کو اٹھا دیتی ہے، بعثت من خیر قرون بنی آدم، اور میرے امام نے پہلے یہی حدیث ایمان ابوین میں لکھی ہے، بخاری کی صحیح حدیث ہے، ابو ہریرہ سے ہے کہ بعثت من خیر قرون بنی آدم، اللہ نے مجھے بنی آدم کے خیر قرون میں رکھا، قرنن فقرنن، ایک زمانے سے دوسرے زمانے سے۔
یہاں تک کہ میں آج تمہارے سامنے آیا۔ محدثین نے لکھا کہ قرون کہتے ہیں عزت دار لوگوں کو، تفصیل میں نہیں جاتا، موضوع یہ ہے، اور خیر کہتے ہیں ایمان کو۔ فرمایا کہ اللہ نے قرن کہتے ہیں سینگ کو، جڑ کو، وجہ کو، کنبے کو، نسل کو۔ اس کو علماء نے لکھا کہ قرن کا خاص معنی یہ ہے کہ ہر دور میں بہت 3 4 5 8 10 9 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے خوبصورت، خالص خوبصورت نہیں، باطن بھی ان کا خوبصورت ہوتا ہے، امین ہوتے ہیں، صادق ہوتے ہیں۔ اور صرف سرکار نے یہ نہیں فرمایا بعثتو قرون، فرمایا خیر قرون، اللہ نے مجھے بھیجا تو سماجی اعتبار سے بھی میرے باپ دادا وہ تھے جو دکھنے میں بھی خوبصورت تھے اور اخلاق میں بھی لاجواب تھے۔ فرمایا صرف اخلاق میں لاجواب نہیں، خیر قرون، ایمان بھی ان کے دلوں میں تھا۔ تو یہ ایک حدیث وہابیت کے سارے ایمانوں کو گرا دیتی ہے اور ثابت کرتی ہے کہ سیدنا عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک میرے آقا کا نور جن سے آیا وہ سارے مومنین، ساجدین، موحدین تھے۔ یہ ہے عقیدہ، یہ ہے مسلمانوں کی ترجمانی۔ شک کیا ترجمانی کروائے گا؟ اب دیکھیے، یہ ہے ورقہ بن نوفل جن کے بارے میں میں نے آپ کے سامنے بات کی کہ وہ موجود ہیں اور موحد ہیں۔ موجود ہیں، بولیے، موحد ہیں۔ میں اس بات کو پھر تحقیق کے لیے کہ غصہ، چڑ چڑانا یہ اپنی جگہ رکھیے گا، پوری دنیا کو کہہ رہا ہوں، جو باتیں میں نے تحقیق سے کی ہے، حضور کی محبت کو معیار بنائیں آپ۔ میری شخصیت کے بارے میں جو کمنٹس آپ کو دینے آپ دیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ جو لکھنا چاہتے ہیں آپ لکھیے ہمارے خلاف، لیکن میں یہ کہتا ہوں جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اور جس نبی کی شفاعت پر یقین رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو، کیا جو نبی کے بارے میں ایسی بکواسات کرے وہ مسلمانوں کا مقتدا ہو سکتا ہے؟ میں تو تمہیں اس کلمے کی طرف بلا رہا ہوں، میں تو تمہیں سواد اعظم کی طرف بلا رہا ہوں، میں تو تمہیں اس پیغام کی طرف بلا رہا ہوں جو ہم نماز میں کہتے ہیں، یا اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ رسول کی اطاعت اور محبت کے بغیر انعام نہیں مل سکتا۔ جو رسول کے لیے کہے کہ ہمارے مدرسوں میں آ کر پڑھتے تھے اور پڑھنے کو اپنے معیار بنائے کہ ایک صالح شخص تھا، جن کے وہاں سب سے بڑا گستاخ صالح ہو۔ معیار دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ تبلیغی کہتے ہیں اللہ کے ولی، اللہ کے ولی۔ ہم نے کہا نہ کو، ایک سنی مسلم یہ ہر ایک کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ میں نے کہا ان کے وہاں ولی وہی ہوتا ہے جو ٹھگ ہو۔ ہاں، کیونکہ جب صالح وہ ہوتا ہے جو گستاخ ہو، ان کے وہاں نیک وہ ہوتا ہے جو لا الہ الا اللہ شرف علی رسول اللہ پڑھ دے۔ یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، الامداد، اور تھانوی صاحب اس کو تسلی دیں، نہ آپ بے فکر رہیے، جس کی جانب آپ رجوع کرتے وہ متبع سنت ہے، متبع سنت ہے۔ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ۔ امام محمد رضا سے ایک سوال پوچھا گیا فتح رضویہ میں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، دیکھو ہم غوث اعظم پر اپنے ماں باپ کو قربان کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑی چیز جو ان سے بڑوں کا عقیدہ ہے اس کو بھی ملحوظ رکھتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی غوث اعظم کی تعریف میں اتنا بڑھ جائے کہ وہ صحابہ کے اوپر لے جائے تو ہمارے نزدیک بعض علماء بلکہ اکثر اس کی تکفیر کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں تو غوث پاک کا مرید ہوں۔ کہا غوث پاک کی تعریف کا یہ مطلب نہیں کہ تو ان کو حضرت ابوبکر سے بڑا کہہ دے۔ ہمارے وہاں اعتدال ہے، ان کے یہاں صالح کا مطلب کیا کہ ڈائریکٹ نبی پر حملہ، ڈائریکٹ نبی پر حملہ اور بندہ صالح۔ میں نے کہا اگر اس کو صالح کہتے ہیں تو فاجر کون ہوتا ہے، کافر کون ہوتا ہے، مرتد کون ہوتا ہے، گستاخ کون ہوتا ہے؟ ذرا یہ بات بھی واضح کریں آپ، سمجھ رہے میری بات آپ؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ ایک شخص نے یہ روایت بیان کی ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسرائیل کے ہاتھ سے وہ بیگ چھین لیا، وہ تھیلا چھین لیا جس میں سب کی روحیں تھیں اور ان کو دھکا دیا اور سارے مریدوں کی روحوں کو چھڑوا دیا۔ یہ مرتبہ غوث پاک کا۔ اعلیٰ نے فرمایا وہ کافر ہے، اس کی تکفیر ہوگی، اس لیے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ اب دیکھیں یہ ہوتا ہے اعتدال۔ غوث پاک کی محبت ہمارے لیے ایمان کا ذریعہ ہے، لیکن جو ان سے بڑے ہم ان کو بڑا ہی کہیں گے اور مانیں گے، اس سے غوث پاک بھی خوش ہیں اور ہمارا ایمان بھی بچتا ہے۔ یہی غوث اعظم نے ہم کو سمجھایا۔ فرمایا حضرت اسرائیل رسول ہیں، اور فرمایا جس کتاب کا نام، کتاب کا نام بھی کیسا سنورا ہوا تھا، تذکرہ غوثیہ۔ فرمایا اس کتاب کو پڑھنا بھی حرام ہے۔ اب دیکھیں نام بھی تذکرہ غوثیہ، صرف اگر ہم نام دے کر بھیجے بھیجے جاتے ہیں، ہم نام دے کے بھیجے نہیں جاتے، ہم رتبے اور درجوں کو دیکھتے ہوئے پیچھے پیچھے جاتے ہیں۔ تو یہ میرے میں نے اس میں فرق کیا۔ تو المختصر یہ کہ آئیے ورقہ بن نوفل جو ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے ہیں اور موحد ہیں۔
اب تک مواہد تھے اور حضور کے ہاتھ پر ایمان لا کر مومن ہو رہے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں توحیدی نہ بنائے، اللہ ہمیں مومن بنائے، کیونکہ جو مومن ہوگا وہی تو توحیدی ہوگا، وہی اشاروں پر ایمان لا. یہ کہتے جی جامع مسجد توحید، ہم توحیدی ہیں. ہم نے کہا الحمدللہ ہم مومن ہیں، اللہ ہمیں مومن بنائے. کیا بنائے جی؟ کیا بنائے؟ وہ عرب کا عرفات میں کھڑے ہو کے اندر دعا کر رہا ہے اللہ موحد بنائے. میں نے کہا اس کو کوئی سمجھائے کہ موحد بن کر ملے گا کیا تجھے؟ کیونکہ موحد تو صرف خدا کو ماننے کو کہتے ہیں، اور ایمان مومن اس کو کہتے ہیں جو خدا نے جو کہا ہے سب کو مانو. جس کو ماننے کے لیے خدا نے کہا ہے، قیامت کو بھی ماننا، رسالت کو بھی ماننا اور خدا کو بھی ماننا. اور اسی کو ذکر کیا گیا کہ بندہ جب اپنی عقل سے خدا کو ڈھونڈے تو توحید ملتی ہے، اور جتنا زور دے کر اس نے عقل لگائی تھی بغیر زور کے سرکار کی بات پر یقین کر لے تو مومن بن جاتا. تو اپنی عقل سے خدا کو ڈھونڈے گا تو موحد بنے گا. اور یہی عقیدہ کہ خدا ہے، بھائی اپنی عقل سے اس نے یہ ڈھونڈا کہ خدا ہے، اور یہی بات اگر حضور سے سن کر لے کہ خدا ہے تو مومن ہو جائے گا. یہی بات اگر حضور سے لے تو کیا ہو جائے گا؟ مومن. تو اب آپ دیکھیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد گرامی نے ورقہ بن نوفل سے حضرت خدیجہ کی شادی کرنے کی کیوں خواہش کا اظہار کیا تھا، لیکن بعض معاملات کے اعتبار سے وہ نکاح نہ ہو سکا، اور ابو حالہ اور اس کے بعد عتیق بن عابد کے ساتھ حضرت خدیجہ کا گویا کہ نکاح ہوا. لیکن یہ خاندان بڑا معزز تھا، خاندان بولیے بڑا معزز تھا. اس میں ایک مثال پیش کروں. حضرت خدیجہ کے ایک بھائی تھے عوام بن خویلد، ان کا نکاح حضور کی پھوپھی کے ساتھ ہوا. ان کا نکاح حضور کی پھوپھی کے ساتھ ہوا، سیدہ صفیہ کے ساتھ. اور عوام بن خویلد جو ہیں، جو خدیجہ بن خویلد کے بھائی ہیں، اور حضور کی پھوپھی ان کی بھابھی ہوئی، اور آپ کے بھائی کے ذریعے سرکار کی پھوپھی سیدہ صفیہ کے گھر کون پیدا ہوا؟ زبیر بن عوام. یہ حضرت زبیر بن عوام جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت زبیر بن عوام جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. اور یہ سلسلہ ذرا سنا دوں میں آپ کو پھر. یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بھائی جو آپ کے بالکل رشتے میں سگے بھائی، عوام جو آپ عوام الناس لگتے ہیں اس طرح عین کیا، عوام بن خویلد، ان کا نکاح ہوا سرکار کی پھوپھی سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب کے ساتھ. اور ان کے بطن پاک سے جو پیدا ہوئے وہ حضرت زبیر تھے، تو اپنے والد کی نسبت سے کہلائے زبیر بن عوام. ان کا نکاح ہوا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی آسمہ بنت ابی بکر کے ساتھ. تو زبیر بن عوام اور آسمہ بنت ابی بکر سے جو پیدا ہوئے وہ عبداللہ بن زبیر. اور عبداللہ بن زبیر کا رتبہ دیکھیے، جنہوں نے امام حسین کے بعد مکہ کو سنبھالا اور یزیدیوں کو للکارا. عبداللہ بن زبیر جو مدینے میں سب سے پہلا پیدا ہونے والا لڑکا ہے، کہ جب سرکار مدینے میں آئے تو بچوں کی ولادت نہیں ہو رہی تھی، یہودیوں نے کہا ہم نے جادو کیا ہے. تو سب سے پہلا اسلام کا نام روشن کرنے کے لیے جو لڑکا پیدا ہوا وہ حضرت عبداللہ بن زبیر تھا، یعنی حضرت ابو بکر کا نواسا. تو حضرت ابو بکر کی نسبت بھی اس میں آ گئی، حضرت ابو بکر کا نواسا عبداللہ بن زبیر کو اٹھا کر لے جایا گیا اور سرکار نے اپنی گود میں لے کر ان کو بہت چوما. فرمایا تو میرے اسلام کی زینت ہے، عزت ہے کہ تو پیدا ہوا اور یہودیوں کے سارا مکر ختم ہوا. سرکار نے لعاب نکالا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو گھٹی دی. یہ وہ عبداللہ بن زبیر ہے جو بخاری میں کتاب الحج میں پورا باب موجود ہے ان کی خلافت کا. حضرت کیونکہ 3 بندوں کی ضرورت تھی یزید کو بیعت کرانے کی، ایک عبداللہ بن زبیر خاص طور پر، دوسرے عبداللہ بن عمر، اور تیسرا حسین بن علی رضی اللہ عنہم اجمعین. حضرت عبداللہ بن عمر نے خاموشی اختیار کی، لیکن برملا جنہوں نے انکار کیا اس میں عبداللہ بن زبیر بھی تھے اور حضرت امام حسین بھی تھے. حضرت عبداللہ بن زبیر مکہ میں رہ گئے اور امام حسین کربلا کی طرف نکل گئے. کربلا میں جیسی شہادت ہوئی حضرت عبداللہ بن زبیر نے مکہ کے اندر خلافت کا اعلان کیا، لوگوں سے بیعت لی. واقعہ ہررا ہوا، یزید نے دمشق سے فوج بھیجی اور آپ نے مکہ کے اوپر پورا کنٹرول سنبھال کر مقابلہ کیا، یہاں تک کہ یزید جدید اسلحوں کے ساتھ اور کثیر تعداد کے ساتھ تھا. تو آپ کی فوج شہادت لیتے لیتے یہاں تک کہ آپ حرم خدا کے اندر آ کر کھڑے ہو گئے مطاف میں. یزیدی فوجیوں نے، یہ بخاری کے اندر موجود ہے، یزید کی فوجیوں نے وہاں سے منجنیق سے جب گولے برسانا شروع کیے تو کعبے کے اوپر آ کر گولا لگا اور گولے سے کعبے کا غلاف جل گیا، کعبے کی عمارت گر گئی. لیکن عبداللہ بن زبیر یہاں تک کہ گرفتار ہوئے اور شہید کر دیے گئے، لیکن انہوں نے وہی بات کی جو کربلا میں حسین نے کی. تو یہ پورا شجرہ ادھر سے چل رہا ہے.
تو حضرت خدیجہ کی بھابھی ہیں سرکار کی پھوپھی. اور یہ کون ہے جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہی ٹکایا یہودی کو تو زمین بگر گیا ہو. حضرت حسان اور ابو بکر دونوں کھڑے ہوئے تھے کیونکہ ڈیوٹیاں تھیں. تو حضرت حسان اور ابو بکر کہنے لگے کہ ہم تو حیران تھے کہ اس یہودی کو ماریں گے کیسا. تو سیدہ صفیہ یہ تھی جو حضرت خدیجہ کی بھابھی تھی. حضرت خدیجہ کی بھابھی تھی اور سرکار کی پھوپھی تھی. حضرت خدیجہ کے بھائی عوام کی بیوی تھی سیدہ صفیہ. اور صفیہ کون؟ جو حضرت حمزہ کی سگی بہن تھی. اب یہ دیکھیں کیسے رشتے مل رہے ہیں, کیسے پاکیزہ نام آ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا نادر حوالہ ہے جو میں آپ کے خاص سامنے پیش کر رہا ہوں کہ سرکار کی پھوپھی جو ہے وہ حضرت خدیجہ کی بھابھی ہیں. تو ان سے زبیر بن عوام جیسی شخصیت, اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مرتبہ اور یہ مقام عطا فرمایا. کس وقت؟ غزوہ احزاب کے وقت جب سخت سردی تھی. سرکار نے فرمایا کون ہے جو اس علاقے اس مکان سے باہر نکل کر جائے گا اور دیکھ کر آئے گا کہ کافر کیا کریں. وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے, زبیر بن عوام کھڑے ہوئے, سخت سردی تھی, ایک ہی چادر جو اوپر رکھی ہوئی تھی. کہا حضور میں جاؤں گا. گئے بار فرماتے ہیں حضور کا معجزہ تھا کہ باہر گیا تو گرمی لگنے لگتی. چادر میں نے اپنے کاندھوں پر ڈال دی. 3 دفعہ حضور نے کہا, 3 دفعہ گئے. تیسری دفعہ حضور اپنی جگہ سے اٹھے اور زبیر بن عوام کو سینے سے لگایا, اپنی پھوپھی کے بیٹے کو سینے سے لگایا. فرمایا زبیر میں تو یہی سوچ رہا تھا اور میں نے جبرائیل سے پوچھا, جبرائیل عیسیٰ کے تو اتنے حواری تھے, میری امت میں میرا حواری کون ہے؟ تو عیسیٰ نے حضرت جبرائیل نے پہلے مجھے کہہ دیا کہ آپ کی امت میں جو آپ کا حواری ہے وہ زبیر بن عوام ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن رضی اللہ عنہم اجمعین. اب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے تجارتی معاملات کے لیے جناب ابو طالب نے یہ بات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی. اور ابو طالب نے سید عالم سے یہ کہا کہ دیکھو خدیجہ ایک عفیفہ خاتون ہے, پاک باز خاتون ہے اور بڑی نیک خاتون ہے, لہذا میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو کوئی صحیح بندہ چاہیے جو ان کے مال کی تجارت کرے, کیونکہ اوروں سے وہ مطمئن نہیں ہے. تو تم ایسا کرو نا کہ تم جاؤ, اور ابھی بصرہ کا مقام جو ہے شام کے اندر وہاں قافلے جا رہے ہیں اور خدیجہ کا بہت سارا مال ہے, تو تم جاؤ اور تم یہ سارے معاملات گویا کہ اپنے ہاتھ سے کچھ نبھاؤ. بات بیچ میں کر دی گئی. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو فوراً قبول کیا, اس لیے کہ ان کے لیے غنیمت کا مقام تھا کہ سرکار تو امین و صادق بڑے مشہور تھے نا, سرکار کے حوالے کیا. اور بصرہ کے مقام پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود اس تجارت کے قافلے کو لے کر کے, اور باقاعدہ سرکار کو انہوں نے کہا کہ آپ میرے قافلے کو لے جائیں, دوسرے کو میں اتنا دیتی ہوں آپ کو 3 گنا زیادہ دوں گی, آپ یہ لے جائیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ سے جب لوٹ کر آئے تو اس وقت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے ان کی خوش یہ خواہش تھی کہ وہ نکاح کا پیغام بھیجیں. تو اس میں جو سب سے کلیدی کردار جس نے ادا کیا ہے وہ 2 تھے. ایک تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ہے کہ وہ خدمت میں رہنے والی خاتون تھی, نفیسہ بنت مینا یہ وہ خاتون تھی. اور ایک آپ کے خود چچا عمر بن اسد یہ خود گئے اور جناب جو ہے ابو طالب سے بات کی کہ خدیجہ یہ چاہتی ہیں. اور اس دور میں عرب میں خواتین بالکل برملا اپنے جذبات کا اظہار کر سکتی تھی. تو سیدہ خدیجہ نے خود جو ہے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا اظہار فرمایا. اس وقت حضور کی عمر 25 سال تھی اور سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال تھی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب ابو طالب سے مشورہ فرمایا اور پیغام قبول کر لیا گیا. اور اس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا خطبہ جناب ابو طالب نے پڑھا اور تقریباً جو ہے وہ 500 طلائی درہم کی مقدار جناب جو ہے وہ رقم 500 درہم کی رقم جو ہے وہ طے کی گئی مہر کی. اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالہ عقد کے اندر آئی. تو یہ نکاح کا سلسلہ اس طرح تکمیل پر ہوا. اسلام کے لیے یعنی 15 برس بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت فرما رہے ہیں. 15 سال تو یہ گزر گئے, 25 سال کی عمر شریف ہے, 40 سال میں اعلان فرمایا. سیدہ نے اپنے سارا کاروباری نظام سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا. جب 40 سال کی عمر شریف ہوئی, 40 سال کی عمر سے پہلے 6 مہینہ پہلے ہی سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت کی طرف رغبت زیادہ ہوئی اللہ کی جانب سے. تو سیدہ خدیجہ نے بالکل اس میں مکمل تعاون کی اور تسلی دی. اور یہاں تک کہ سرکار جب غار حرا میں جا کے جلوگر ہوتے تو سیدہ اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر اس جبل نور پر خود چڑھ کر جاتی تھی اور وہ خدمت صبح بھی اور شام میں وہ کرتی تھی. اور جب 40 سال کی عمر شریف میں جب پہلی وحی آئی, جس طرح ورقہ بن نوفل کے حوالے سے میں نے پیش کیا, سرکار جب لوٹ کر آئے تو سب سے پہلی تصدیق بھی سیدہ نے کی.
یعنی جو اب دیکھیں نا کہ عفیفہ تھی، طاہرہ تھی، پاکیزہ تھی، تو ان کی قسمت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رکھا گیا، اس لیے کہ حضور کو ایک بہت مخلص معاون چاہیے تھا، جو خلوت میں بھی حضور کو تسکین پہنچائے اور جلوت میں بھی تسکین پہنچائے، اور حضور کے جذبات پر حضور کے لیے مرہم کا کام کرے۔ جو کافر سامنے سے اذیت دیتے ہیں، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جب سرکار آئے تو بخاری شریف کی حدیث ہے، اس وقت جب یہ ساری بات کی کہ مجھے بڑا خوف لگ رہا ہے، تو سیدہ خدیجہ نے کہا تھا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، نہیں اللہ آپ کو ضائع کبھی نہیں کرے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو خوف لگے اور اللہ آپ کو ضائع کر دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ یا رسول اللہ انک لتصل الرحمہ، آپ تو رشتہ داروں کا خیال رکھنے والے۔ یہ سیرت کا اتنا مضبوط خطبہ ہے جو حضور کو مطمئن کرنے کے لیے آپ پڑھ رہی ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ وتحمل الکلہ اور وتکسب المعدومہ وتقری الضیف وتعین علی النوائب الحق، فرمایا حضور جو غریب ہوتا ہے، پسماندہ ہوتا ہے، آپ اس کی مدد کے لیے جاتے ہیں، اور جو جس کے پاس تھوڑا ہوتا ہے آپ اس کی معاونت کرتے ہیں، جو بوجھ نہیں اٹھا سکتا آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اور یا رسول اللہ آپ تو خود بذات خود مہمان نواز ہے، تو جس کے اندر یہ اعلیٰ صفتیں ہوں وہ تو اللہ کا مقبول بندہ ہوتا ہے، اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ اس سے میرے قلب کو جو ہے بہت زیادہ تسلی ہوئی، اور آغاز اسلام میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام معاملات کی تصدیق کی، اور یہ تواتر کے ساتھ رہا کہ جب بھی کفار حضور کو اذیت پہنچاتے تو سیدہ کے ایک نہیں درجنوں خطبے موجود ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فوراً تسلی کے جملے کے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھ کر پانی پیش کرنا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تسلی کے جملے پیش کرنا۔ سرکار خاموش رہتے تھے اور سیدہ کہتی تھی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پھر مسکرا دیتے۔ یعنی خاص رفیق حیات جو اللہ رب العالمین نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے آپ کو رکھا۔ اور شعب ابی طالب کے اندر جب کافروں نے پورا یہ ارادہ کر لیا کہ مسلمانوں کو سات نبوی عرصہ یعنی ہجرت سے پہلے اعلان نبوت کے 7ویں سال جب کافروں نے یہ مکمل ارادہ کر دیا کہ اسلام کو ختم کر دیں، تو جناب ابو طالب کے گھر پر شعب ابی طالب میں گویا کہ معصور ہو گئے اور تقریباً ایک لمبا عرصہ وہاں پر گزارا۔ تو اس وقت بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ پیچھے نہ ہٹی، بلکہ اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے، اپنے مشوروں کے ذریعے حضور کے ساتھ شریک رہی، یہاں تک کہ حکیم بن حزام، یہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجا ہے۔ حکیم بن حزام یہ باقاعدہ ایک نہیں متعدد جگہ کافروں سے لڑ بھڑ کر شعب ابی طالب کے اندر حضرت خدیجہ کے تعلق کے حوالے سے کھانا اور پانی یہ پہنچایا کرتے تھے۔ تو یہ سارا جو سلسلہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تھا۔ اور اختتامی جملے یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کے نکاح کے 25 سال بعد، یعنی 40 سال میں نکاح ہوا، 25 سال حضور کے ساتھ رہی، اور 64 سال 6 مہینے میں آپ نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی۔ 11 رمضان المبارک علماء نے ذکر کیا ہے، اور اعلان نبوت کے 10ویں سال 11 رمضان المبارک، بعض علماء نے 10 رمضان المبارک لکھا ہے۔ یہ 2 قول حضرت خدیجہ کے حوالے سے ملتے ہیں، 11 اور 10۔ سن جو ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، اور 13 سال سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں رہے۔ تو جو 10واں سال تھا اعلان نبوت کے بعد کا، اور ہجرت سے 2 سال پہلے، تو رمضان المبارک کے اندر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے انتقال فرمایا، اور جنت المالا میں حجون کے مقام پر آپ کی قبر شریف تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ نجدیوں کے آنے سے پہلے تک مدار شریف پر گنبد تھا، لوگ جاتے تھے، ساتھ ہی میں حجون میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جد اعلیٰ حضرت سیدنا جد کریم حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک وہاں پر موجود ہے۔ آج تو سارے مزارات گرا دیے گئے ہیں، منہدم کر دیے گئے ہیں، لیکن آج بھی جو ہے کہ قبلے کی جانب جو اونچی سطح ہے وہ حجون کی سطح ہے۔ آج بھی مالا شریف اگر جایا جائے تو اونچی جو سطح ہے وہ سطح کا جو حالہ اور دائرہ ہے وہاں پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہی ہیں۔ اور آپ کی اولادوں کے بارے میں آتا ہے کہ پہلے شوہر سے ابو حالہ سے جو آپ کا نکاح ہوا تھا تو اس سے 2 لڑکے پیدا ہوئے تھے، جس کا ایک کا نام حالہ تھا، جس کی وجہ سے آپ کے شوہر کا ابو حالہ کہا جاتا تھا، اور ایک کنیت آپ کی ہند ہے۔ تو ایک آپ کی جو پہلے شوہر سے جو بیٹی تھی ابو حالہ سے وہ ہند تھی، اس وجہ سے سیدہ خدیجہ کی کنیت جو مشہور ہوئی ہے وہ ہند ہوئی ہے۔ اور دوسرے جو آپ کے شوہر ہیں عتیق، ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس کا بھی نام تاریخ میں آتا ہے کہ ہند تھا۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ نقاح میں آئی تو آپ سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی 6 اولادیں پیدا ہوئی۔
سب سے بڑے بیٹے حضور کے سب سے پہلے پیدا ہوئے، جن کا نام نامی اس میں گرامی قاسم تھا۔ ان کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب پیدا ہوئی، تو 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ 2 بیٹوں میں جناب عبداللہ جن کا لقب طاہر اور طیب ہے، یہ 3 نہیں ہے بلکہ ایک ہی ہے، لقب ہے ان کا طاہر اور طیب، اور نام نامی اس میں گرامی ان کا عبداللہ ہے۔ اور جو بڑے صاحبزادے ہیں وہ قاسم ہیں۔ 4 بیٹیاں ہیں، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور سید نساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن پاک سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد تولد ہوئی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس اعتبار سے سیدہ خدیجہ سے بڑی محبت فرماتے کہ جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کے اندر کوئی جانور ذبح کرتے تو سیدہ کی جتنی سہیلیاں تھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن سے سیدہ بہت خوش ہوتی تھی، اور سیدہ کے گھر میں جن کا آنا جانا ہوتا تھا، تو سرکار سیدہ خدیجہ سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہ کھانا جو ہے بالخصوص گوشت جو ہے وہ ان کے گھروں میں بھجوایا کرتے، اور وہ باقاعدہ ملنے کے لیے سرکار کے پاس آیا بھی کرتی تھی۔ سرکار حضرت خدیجہ کی ایک بہن تھی جن کی آواز بالکل سیدہ خدیجہ کی طرح تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک دن وہ آئیں اور انہیں دروازے سے جب اجازت مانگی تو سرکار نے بستر سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ ہاں ان کا نام لیا، یہ وہ ہیں، دیکھو اس کی آواز بالکل خدیجہ کی طرح ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے بہت محبت تھی۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ان کا تو انتقال ہو گیا، وہ تو ایک بوڑھی خاتون تھی، آپ ان کو بار بار کیوں یاد کرتے ہیں؟ تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ وہ تھی تو بوڑھی خاتون، لیکن میری سب سے بڑی مددگار تھی، جس وقت مجھے سب نے چھوڑ دیا اس نے نہیں چھوڑا۔ جتنی تسلی مجھے سیدہ کے ذریعے بھی ہے ایسا کسی نے نہیں دیا۔ اور پھر حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمائے تھے، اس پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے یہ مبارک کلمات ہیں کہ خیر النسائها مریم بنت عمران وخیر نسائها خدیجہ بنت خویلد، کہ دنیا میں سب سے افضل عورتوں میں مریم بنت عمران ہے اور دنیا میں سب سے افضل عورتوں میں میری خدیجہ بنت خویلد ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور آپ نے دیکھا کہ ابو العاص کی آزادی بھی جو بدر میں ہوئی ہے وہ اس سیدہ خدیجہ کے ایک عقیق کے ہار سے ہوئی، جو سیدہ زینب نے بھیجا تھا۔ جب ان کے شوہر غزوہ بدر کے اندر پکڑا گئے، ابو العاص بعد میں مسلمان ہو گئے، اور سرکار نے اس شرط پر ان کو چھوڑ دیا کہ تو میری بیٹی کو مکہ سے مدینہ پہنچائے گا، اور پہلے یہ کہا کہ اس شرط سے پہلے کہ تو اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھر والوں کو بھیج کے وہ لائیں فدیہ اور فدیہ دیں، میں نے یہ قانون بنایا جب تک قیدی فدیہ نہیں دے گا ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ غلام کو بھیج دیا، غلام گیا اور جا کر اس نے یہ ساری باتیں سیدہ زینب سے کی، یعنی سیدہ زینب مکے میں اور ہجرت ہو چکی ہے، وہ ابو العاص کے نکاح میں، اور ابو العاص مسلمان نہیں ہے، ابو العاص ابھی تک مسلمان نہیں ہے، بدر میں پکڑا گئے، اس زمانے مشرکین سے نکاح جائز تھا، سرکار ہجرت کر چکے ہیں اور سرکار اب مدینے کے اندر ہے۔ اب جب بدر کی لڑائی ہو رہی ہے تو سرکار نے ابو العاص کے ساتھ یہ لکھا کہ جاؤ پہلے ایسا کرو کہ فدیہ منگواؤ۔ جب وہ غلام ان کا پہنچا اور سیدہ زینب گھر میں تھی اور دروازے پر کھڑے اس نے کہا کہ آپ کے والد گرامی نے آپ کے شوہر کو گرفتار کر لیا ہے۔ لیکن نفسیاتی طور پر بھی اس منظر کو اگر آپ محسوس کریں تو کتنا جذباتی پہلو ہے یہ، اللہ اکبر۔ تو کہا میرے والد گرامی کیا کہتے ہیں، اور سرکار کی محبوب بیٹیوں میں سے ہیں، سیدہ زینب محبوب بیٹیوں میں سے سب سے بڑی ہیں تو چہیتی بھی بہت ہیں۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ ایک تھیلی کے اندر کچھ چیز باندھ کر غلام کو دی اور کہا اس کو کھولنا نہیں، نہ میرے شوہر بھی پوچھے تو بتانا نہیں، اور یہ صرف میرے والد گرامی کے ہاتھ میں۔ جب وہ غلام پہنچا تو سرکار سے کہا کہ حضور یہ غلام آیا، کیا لائے ہو، کہ یہ کیا ہے، تھیلی میں بند، تو کہ آپ خود دیکھ لیجیے۔ اب تھیلی کو جب سرکار نے کھولا تو اس میں عقیق کا ہار تھا، عقیق جو پتھر ہے نا اس کا ہار تھا۔ پھر سرکار زارو قطار رونے لگے کیونکہ وہ سیدہ خدیجہ کا ہار تھا، اور سیدہ نے وصال سے پہلے اپنی بچی کو دیا تھا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی تحفے میں سیدہ خدیجہ کو دیا تھا وہ عقیق کے پتھروں کا ہار۔ سرکار نے جب دیکھا تو سرکار زارو قطار رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا حضور اس کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا مجھے خدیجہ کی یاد آ گئی۔ کہیے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبت سے کہیے رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ تم مجھے اختیار دو نا، کہا حضور سب آپ کا ہے، جیسا آپ فیصلہ کریں۔ سرکار نے فرمایا میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں بلاس کو، اس شرط پر ہے کہ اب میں نے ہار دیکھا ہے تو اب اپنی بیٹی کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں، اب اپنی بیٹی کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابو العاص کو کہا کہ جاؤ تجھ سے کچھ نہیں لیتا، چلے جاؤ۔ صحابہ سے کہا تم راضی ہو؟ صحابہ ہاتھ باندھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ جیسا آپ فیصلہ فرمائیں۔
سرکار نے فرمایا کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں، چلے جا، اس شرط پر تجھے چھوڑ رہا ہوں، تیرا فدیہ یہ، تیری ذمہ داری یہ ہے کہ تو جائے گا اور مکے سے میری بیٹی کو مدینہ منورہ پہنچائے گا۔ ایک دفعہ نہ پہنچ سکی، دوبارہ وہ پہنچی، جب وہ آئی تو روایت میں آتا سرکار اپنے حجرے سے تیزی کے ساتھ روانہ ہو۔ بعض کتابوں میں یہ تک آتا ہے کہ سر پر حضور نے امامہ بھی نہیں رکھا کہ میری بیٹی زینب آ گئی، یعنی اس قدر محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تھی۔ تو یہ سرکار کی سیرت کے گوشے ہیں اولاد سے محبت، ورنہ میرے آقا تو مستغنی ہے، سرکار کو کیا ضرورت، سرکار کا رتبہ کتنا بڑا ہے، لیکن یہ اولادوں سے محبت، یہ بیوی سے محبت، یہ رشتہ داروں سے محبت، یہ غریبوں سے محبت، یہ سیرت کی وہ پہلو ہے کہ سب سے جامع سیرت ہے تو میرے آقا کی ہے۔ پھر ابو العاص خود مدینے آئے اور ان کی قسمت بھی بڑی اعلیٰ تھی کہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے حق پر مرید بمراد ہوئے اور صحابیت کی شرف میں آئے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ اپنی بیٹی کو ان کے ساتھ رکھ سکتے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اللہ ان نیک لوگوں کے صدقے ہم گندوں کی مغفرت فرما، ایک نیک ناموں کے صدقے۔ آج ان کے ناموں سے اتنا مزہ ہے، ہائے ہائے، میدان محشر میں بھی کوئی آ کر کہے گا ارے یہاں کیا بات کر رہے ہو، وہ دیکھو وہ سب وہاں کھڑے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ میدان محشر میں قبر سے اٹھیں گے تو عیدیں، کروڑوں عیدیں محشر پر قربان ہو جائیں، وہ ایسے عید کا دن ہوگا، وہ ایسے عید کا دن ہوگا۔ قبر سے بندہ اٹھے گا تو اس کو یہی لذت، کب پھٹے گی یہ قبر، کب میں اٹھوں گا، کہا کس کے لیے، فرما اس مجمع میں پہنچوں گا جہاں میرے وہ آقا موجود ہیں جن کے ناموں کو میں لیا کرتا تھا، جن کے ناموں سے میرا ایمان زندہ تھا، جن کے ناموں سے میری قبر روشن تھی۔ تو میدان محشر بھی کتنی خوبصورت جگہ ہے۔ اللہ ہمیں ایمان و عافیت اور شرف غلامیت اور غلامی کی اور نسبت کے اس پٹے کو ہمارے گلوں میں ثابت رکھے، اور اسی طرح ہم اپنی قبروں سے اٹھے۔ وہ منظر کیسا ہوگا کہ جب میدان محشر میں ہر جگہ پر اندھیرا ہوگا، لیکن یہ شخصیات جہاں پر ہوں گی وہ سورج سے زیادہ روشن ہوگا۔ لوگ کہیں گے فاصلہ تو بہت دور ہے، لیکن ہاں وہ جو روشنی ہے نا اس کے نیچے وہ جلوہ گر ہے، بلکہ میرے آقا خود کہیں گے فاصلے ہٹا دو، انا لہا انا لہا۔ غوث اعظم خود کہیں گے ہاں میں ہوں نا، کہاں بھاگی جا رہے ہو، پہنچیں گے کیسے، ہمارا مرشد لے جائے گا ہمیں وہاں تک، ہاں، اور پھر غوث اعظم خود لے جائیں گے آگے تک اور کہیں گے حضور یہ میرے ہیں، اب جیسے بھی یہ قبول فرمائیں گے۔ سرکار فرمایا بیٹا تیرے ہیں تو یہ میرے ہی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے نسبت پر ہمیں قائم رکھے اور اس سچے عقیدے پر ہمیں زندہ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔